السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام قرآن پارہ نمبر 13۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم پیغام قرآن میں پارہ نمبر 13 کریں گے۔ سورۃ یوسف ہی کی کنٹینیوشن ہے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے شیطان انسان کے پیچھے لگتا ہے اور لوگ حقیقت میں وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں جو کہ ان کو نہیں کرنے ہوتے۔ اس بارے میں ہم سورۃ یوسف کا وہ حصہ پڑھیں گے کہ جس میں یوسف علیہ السلام اپنے نفس امارہ پہ قابو پاتے ہوئے اور محسن بننے کے ایک بہت ہی خوبصورت روپ میں دکھیں گے۔ بہت مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ اچھا بننا جو آپ کے ساتھ برائی کر چکے ہوں، اور بہت آسان ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ اچھا بننا جن کے ساتھ آپ کا کوئی واسطہ بھی نہ ہو یا بہت اچھے تعلقات ہو۔ تو ان ساری چیزوں کو سیکھنے کے لیے ہم سورۃ یوسف کی آیت نمبر 53 سے ہی انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اس سے پہلے ایک دفعہ سورت کا بنیادی جو تجزیہ تھا وہ دہرا لیتے ہیں۔ پہلی 6 آیات میں حضرت یوسف کا ایک خوبصورت خواب تھا جس کا ذکر انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا۔ پھر آیت 7 سے 18 میں برادران یوسف کی سازش تھی جو شیطان کے ورغلانے پہ ان سے ہو گئی۔ آیت 19 سے 34 یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں ہیں اور وہاں ان پر کس قسم کی آزمائشیں آئیں اور کیا کچھ ہوا ان کے ساتھ، اسی کا تذکرہ ہے۔ پھر اسی طرح سے آیت 35 سے 53 میں حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں پہنچ گئے اللہ کے حکم سے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کہیں بھی دکھی نہیں دکھتے۔ ایمان والے کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ ایون بظاہر لوگوں کو لگ بھی رہے ہوگا کہ وہ کسی مشکل میں ہے، بیماری ہو سکتی ہے، کوئی نجی زندگی کے مسائل ہو سکتے، لیکن اس کے چہرے کے اطمینان اور اس کی خوشی سے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا اس کے اس غم کا۔ پھر 54 سے 57 حضرت یوسف علیہ السلام شاہ مصر کے دربار میں، یہ حصہ آج ہم اب پڑھیں گے آگے اس بارے میں۔ پھر 58 سے 93 میں برادران یوسف دربار یوسف میں ہوں گے، اور آیت 54 سے 101 حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کی آمد مصر میں، کہ کیسے یہ پورے کا پورا خاندان مائیگریٹ کر کے مصر میں پہنچ گیا۔ اور آیت 102 سے سورت کے انت تک 111 انسانوں کی اکثریت کے طرز عمل پر بصیرت افروز تبصرہ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خود کو ایمان والا کہتے تو ہیں لیکن کسی نہ کسی جگہ شرک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہاں آیات کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو آیت نمبر 62 تک، یعنی 58 سے 62 تک کا ٹاپک ہے برادران یوسف کی یوسف علیہ السلام کے پاس حاضری۔ 63 سے 66 حضرت یعقوب علیہ السلام کی بنیامین کو مصر بھیجنے پر رضامندی، یعنی کیسے وہ بھائی آ کر باپ کو بتاتے ہیں کہ ہمیں تو یہ کہا گیا تو لہٰذا ہمیں بھائی کو لے کے جانا پڑے گا، اور ہر ممکن کوشش کی انہوں نے کہ باپ کو تسلی دے دیں، کیونکہ اس دفعہ دل میں کوئی برا ارادہ نہیں تھا تو وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرنے کے لیے زیادہ کانفیڈنٹ محسوس ہو رہے تھے۔ اور واقعی پھر باپ کو یہی کہنے لگے کہ یا بانا ما نبغی ھذہ بدعۃنا ردت الینا، تو لہٰذا آپ کیا کیجئے، ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے۔ پھر 67 سے 68 میں تدبیر اور تقدیر میں خوبصورت توازن ہے۔ باپ کہہ چکے تھے کہ قال وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقۃ، اور ساتھ اندیشہ یہ بھی تھا کہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، کہ میں کوشش تو کر سکتا ہوں لیکن میں تمہیں اللہ کے کسی حکم سے روک نہیں سکتا، یعنی تم دروازے سے نہ ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، لیکن پھر بھی جو ہونے والی بات ہے وہ ہوگی۔ اور یہ ایمان والے کی شان ہوتی ہے کہ وہ پوری کوششیں کرتا ہے اور اس کے بعد نتائج کو اللہ تعالیٰ پہ ڈال دیتا ہے۔ پھر 78 سے 82 حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے بنیامین کی جدائی کا صدمہ، چوٹ والے ہاتھ پہ دوبارہ چوٹ لگ جائے تو دکھ زیادہ ہوتا ہے، بجائے اس کے ہاتھ صحیح تھا اور چوٹ لگ گئی، درد اس میں بھی ہوئی۔ یوسف کی جدائی بھی بہت جان لیوا تھی، لیکن جب ایک دکھے ہوئے دل کے اوپر پھر دوسرا دکھ پڑ گیا تو یہ تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ اور آپ نے انسانی معاملات میں دیکھا ہوگا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو عموماً پچھلے سارے فوت شدگان بھی یاد آ جاتے ہیں اور لوگ پھر ان کے ذکر کرنے لگ جاتے ہیں اور انہی کی باتیں پیش کرنے لگتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ آیت 83 سے 87 میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا رد عمل ہے، اور کس خوبصورت انداز سے دل کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ بل قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل،
یعنی دکھ بھی ہے، صدمہ بھی ہے، اور دو تکلیفیں ہوتی ہیں نا، ایک تو تکلیف باقی تکلیف ہے، لیکن پھر یہ کہ میرے بچے کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ، تو اس طرح کی ڈبل کیفیت جب ہو جائے تو پھر خاموشی ہی بہتر ہوتی ہے۔ پھر آیت 88 سے 93 حضرت یوسف علیہ السلام نے حقیقت ظاہر کر دی جب بھائی بالکل ہی صدقہ لینے والی کیفیت میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو بہت تھوڑی سی پونجی لے کر آئے ہیں، اور جی نبی بدات مسجات فوفلن الکیل وتصدق علینا، تو یوسف علیہ السلام جیسے نرم دل شخص کا دل بھی پسیج گیا، اور پھر انہوں نے ساری حقیقت بتائی شرمندہ کیے بغیر۔ ون ون، کوئی بات نہیں، تم نے تو نہیں کیا، لیکن شیطان تھا جو تمہیں اس طرح کی چیزیں کروا گیا تم سے، تو لہٰذا ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہوئے کہتے ہیں حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ ہمیشہ مخالف کو شرمندگی سے بچانا چاہیے، چاہے وہ اپنے بھائیوں کے تعلقات میں کوئی خرابی کا وجہ بنی ہوئی ہے یا کوئی غیروں کے ساتھ۔ جب ہم دوسرے کو شرمندہ کرتے ہیں، دیکھا تمہیں میں نے کہا تھا، تم نے یہ کیا وہ کیا، تو بس دفعہ پھر اگلا آپ کی بات سے قائل تو ہو جاتا ہے، لیکن آپ کے دل میں اس کے لیے محبت نہیں رہتی۔ تو دلوں میں جینے کا راز کیا ہے کہ آپ ون ون کی پوزیشن پہ رہیں، آپ بھی جیتیں تو میں بھی جیتوں، شیک ہینڈ کر ہی لیتے ہیں دونوں طرف کے کیپٹنز، ایک ہارنے والی ٹیم ہے تو ایک جیتنے والی ٹیم ہے۔ پھر 94 سے 98 میں ہم دیکھیں ٹاپک ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی، کیسے قمیض دیکھی تھی خون سے لتھڑی ہوئی، اس دن سے رونا شروع ہوا ہوگا، اور آج تک رو رو کے آنکھیں ہی سفید ہو گئیں، زبان پہ کچھ نہیں کہا، لیکن وَابْيَضَّتَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوتا ہے تو صدمہ، دکھ، غم دور ہو جاتا ہے، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے بینائی بھی لوٹاتی۔ آیت 99 بنی اسرائیل کی مصر میں آمد، کیسے پھر سب کو بلا لیا گیا اور وہ سارے شاہی مہمان بن کر وہاں پہنچے، اور پھر کتنا ہی عرصہ وہاں رہے عزت کے ساتھ، لیکن بعد میں اپنی حرکتوں کی وجہ سے دوبارہ پھر وقت کے حکمرانوں کے ہاتھوں میں آئے، اور پھر وہاں سے ان کو بہت ہی برے حال میں نکلنا پڑا۔ آیت 100 حضرت یوسف علیہ السلام کے حسین خواب کی تعبیر، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی۔ کتنے سال لگے یوسف علیہ السلام کے خواب کو سچ ہوتے ہوئے، لیکن یوسف علیہ السلام کا انداز کتنا خوبصورت ہے، نہ تو کوئی بڑائی، نہ کوئی اپنی خوبیاں، نہ کوئی ڈھینگے مارنے والا انداز، بلکہ بڑے پیارے انداز سے نیگیٹیوٹی کو اوور لک کرتے ہوئے جیل میں جانے کا نہیں لیکن جیل سے نکلنے کا ذکر کیا، کنویں میں گرائے جانے کا نہیں اس سے نکلنے کا ذکر کیا، اور اسی طرح بھائیوں کو شرمندگی سے بچاتے ہوئے شیطان کی طرف اس بات کو ڈال دیا، محسنین ایسے ہی ہوتے ہیں۔ آیت 101 حضرت یوسف علیہ السلام کی ایمان افروز دعا۔ جب سب کچھ مل گیا دنیا کے لحاظ سے تو اب اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ رب قد آتیتنی من الملک، دیکھیے پہلی نعمتوں کا ذکر کریں گے نا، پھر اگلی جلدی ملیں گی انشاءاللہ۔ وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کا انداز ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، یہاں تک ابھی صرف پچھلی نعمتوں کا اقرار ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف ہے۔ اب توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اصل دعا کے یہ دو لفظ ہیں، اور دونوں ہی دعائیں کتنی پیاری ہیں کہ اللہ ابھی تک تو مسلم رہا، ابھی تک تو تیرا مطیع فرما بردار تھا، اب ایسا نہ ہو کہ آگے جا کے کسی طرف سے بہک جاؤں، تو لہٰذا مجھے مرتے دم تک مسلمان رکھنا اور مجھے اچھے لوگوں کا ساتھ دینا۔ یعنی اصل میں تو اب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت قریب آنے والا ہے، ہر نبی دنیا سے جانے کے قریب اسی قسم کی بات اور ایسی دعائیں ہی مانگتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مرتے ہی اپنا دیدار کروائے اور اپنا ساتھ عطا فرما دے۔ آیت 102 سے 105 حق واضح ہو جانے کے باوجود بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، یہ لوگوں کی بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے، ویک پوائنٹ ہے یہ لوگوں کا، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، مانتے کوئی نہیں۔ یعنی آئینے میں جو ہستی دکھتی ہے وہ نہیں آپ کی بات مانتی، دوسرے چاہے جتنی مرضی مان لیں۔ تو وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اور خاص طور پہ جو شرک والی آیت ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، تو ہمیشہ اپنے عقائد کو چھان پھٹک لینا چاہیے، اندر سے جھانک جھانک کر دیکھیے، جیسے چھلنی لگا کے دیکھنا نا کہ کہیں ظاہر یا باطن میں میرے کسی قول یا میرے کسی فعل میں شرک تو نہیں ہے، کیونکہ شرک کی موجودگی ایسے ہی نہیں گزرنے دے گی پلسرات سے۔ جیسے سامان میں کوئی ناجائز چیز ہونا تو آخری وقت تک دھڑکا لگا رہے گا،
کہ کہیں بھی مجھے نہیں روکیں گے بلکہ میرا سامان بھی اترے گا اور جیل میں بھیج دیں گے۔ تو ہمیشہ شرک سے اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہیے۔ شرک فری نامہ اعمال ہوگا، بہت امیدیں اللہ سے۔ قطرہ بھی شرک آ گیا تو بہت بڑی ریسٹرکشنز لگ سکتی ہیں، بین کیا جا سکتا ہے، آپ کا پیپر واپس لیا جا سکتا ہے، آپ کو اس ملک سے ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے جس کا نام جنت ہے۔ پھر آیت 108 اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا دعوت اللہ، یعنی جو کام ساری زندگی آپ نے کیا وہی آج آپ کو مجھے بھی کرنا ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ وانا ومن اتبعنی فسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ تو کیا پتہ چلا کہ لوگوں کو پورے یقین کے ساتھ بلائیے، ادعو الی اللہ ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے، اپنے ناموں اور اپنے کسی اور موٹیوز کی طرف نہیں بلانا۔ آیت 109 سے 110 تمام رسول انسان ہی تھے۔ آج تک یہ مسئلہ رہا، مکہ والوں کا بھی یہی ایشو تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بات ہی ساری کلیئر کر دی کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ۔ تو ان جھگڑوں میں پڑھنے کی بجائے یہ دیکھو کہ وہ پیغام کیا دے کر چلے گئے۔ اور پھر آخری آیت 111 قرآن پاک کے واقعات میں درس عبرت ہے، اس سے عبرت لیں گے تو فائدہ ہوگا۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ تو قرآن پاک دیکھیے کہ فکشن کی کتاب نہیں ہے، عبرت کی کتاب ہے۔ پوری سورت یوسف گزر جاتی ہے اور کہیں نہ یوسف زلیخا کی شادی کا ذکر ہے، نہ یوسف کے حسن یعنی حسن یوسف کا ذکر ہے، اور ہم کن چیزوں میں پڑے رہتے ہیں ان صورتوں کے متعلق۔ تو کیا سیکھا ہم نے کہ پوری سورت پڑھنے کے دوران یوسف علیہ السلام کا باطنی حسن دکھ رہا ہے، کیسے بھائیوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں، کیسے باپ کے لیے اسباب مہیا کرتے ہیں، کیسے پھر ان کو بڑی عزت کے ساتھ اپنے گھرانے کو تخت پہ بٹھاتے ہیں، پھر کیسے اپنے قبیلے کے لوگوں کو مدد دیتے ہیں۔ تو ہمیشہ دوسروں کو فائدہ دینے کی کوشش کرتے رہنا، یہی محسنین کا عمل ہوتا ہے۔ پھر آیت 53 برائی سے بچاؤ اللہ ہی کے فضل سے ممکن ہے۔ یہاں سے اب ہم چند ہدایات لیتے ہیں چیدہ چیدہ آیتوں کو دیکھ کر۔ تو پہلی ہی آیت ہے جو پارے میں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ اور میں اپنے نفس کو پاک صاف نہیں کہتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے، مگر یہ کہ جس پر میرا پروردگار ہی رحم کرے، یقیناً میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے سے پہلے جو دعا مانگا کرتے تھے، اعوذ باللہ من شرور انفسنا، اللہ ہم اپنے نفس کے شرور سے تیری پناہ میں آتے ہیں، کیونکہ نفس جو ہے نا، اس کی جتنی عزت کریں یہ آپ کو اتنا بے عزت کرواتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ اس مہمان کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جس کی آپ جتنی عزت کریں وہ آپ کو اتنا ہی ذلیل کریں، آپ جتنی اس کو آنر کریں وہ آپ کو اتنا ہی پیچھے ڈال دے۔ تو فرمایا کہ وہ تو بڑا برا مہمان ہے، تو فرمایا یہ آپ کا نفس اسی قسم کا مہمان ہے۔ تو اس کو دبے ہوتے تھے، جب سے یہ باتیں کہتی نا کہ کچھ کہنا نہیں ہے، ان کا کانفیڈنس لوز ہوگا، اور اب ماں باپ کچھ کہتے ہیں تو بہت سارے ہیں ان بچوں کی مدد کرنے والے، اور بلکہ چاہیں تو ان کو لے بھی جائیں گے کہ آؤ تمہیں ظلم سے بچائیں۔ تو یاد رکھیے یہ فطرت کے خلاف ہے۔ فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ بچوں کو خوف بھی ہو اور ان کے اندر خوبصورت طریقے سے اپنے والدین کی عزت بھی ہو، ریسپیکٹ بھی ہو، جو پیدا کرنے کا ذریعہ بنے، جو پالتے ہیں کہ ان کو اتنا حق نہیں، کوئی حق نہ رکھے۔ تو جتنا زیادہ آپ نظر رکھیں گے آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے بچے بہت کنٹرولڈ ہیں۔ ہلکا سا ڈانٹ دینا ہی کافی ہوتا ہے بعض اوقات، آپ یہ نہ سوچئے کہ بچوں کو نہیں پتا چلتا، ان کو بہت کچھ پتا چلتا ہے، اور ضرورت ہے اس بات کی کہ جتنا زیادہ آپ اس کے اوپر اپنے آپ کو گہرا کرتے جائیں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کے دلوں میں بھی پھر آپ کی محبت ڈالے گا۔ بس وہ ماں باپ ڈر جاتے ہیں اپنے بچوں سے، نہیں بچے ہیں نا، پھر باہر جا کے کچھ کہہ دیں گے۔ تو دیکھیے ایسا ریپو بنائیے، ایسا خوبصورت انداز اختیار کیجئے کہ جس کے بعد حقیقت میں آپ کے بچے آپ کے ساتھ محبت بھی کریں اور ڈسپلن بھی رہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت دیکھیے 76 ہے، تدبیر الہی اور تصور دین۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی تدبیر کی کہ جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہلے بنجامین اور پھر باقیوں اور پھر خاندان کو بھی مصر میں سیٹ کر سکے۔ یہ بھی ایک ترتیب ہوتی ہے، جیسے آج بھی دیکھیں ویزا پروسیس ہوتا ہے، پہلے ایک کو بلائیں پھر دوسروں کو، ایک دم تو سب کو نہیں بلا سکتے تھے۔ تو یہ آیتیں فَبَدَا بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ۔ یہ ہے اللہ کی تدبیر۔ تو بس جب ہماری زندگی میں کچھ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں اس وقت اس کی حکمت نہیں سمجھ آتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمتیں ہوتی ہیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چین آف کوئنسیڈنسز وغیرہ۔ تو ان چیزوں کے پیچھے جھانک لینا چاہیے کہ آخر اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے۔ شکوہ گلہ نہیں کرنا چاہیے، حالات جیسے بھی ہوں بالآخر خیر ہی نکلے گی۔
پھر آیت 106 ایمان والوں کی اکثریت شرک کر بیٹھتی ہے، ہوتی نہیں ہے، کر بیٹھتی ہے، یہ ایسے ہی جیسے چلتے چلتے کبھی پاؤں پھسل ہی جاتا ہے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اس کے ایک ایک لفظ کو الگ کر کے دیکھیے، آپ کو اندر سے مسلمان دکھے گا جو شرک کر رہا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں مسلمان ہو گیا اب شرک کہاں رہا، بلکہ بعض کہتے ہیں مسلمان ہو کے شرک کرو تاکہ بچ جاؤ، ہاں فلاں چونکہ مسلمان نہیں ہے تو اس کو پوچھا جائے گا، اور وہ تو ایسے پوچھتے ہیں اور اس کو پوچھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے آپ کسی کو قبر پہ جا کر نہ بھی پوجیں، ماتھا نہ بھی ٹیکیں، لیکن شرک فی الحکم ہو جاتا ہے، شرک فی دعا ہو جاتا ہے، ڈر کسی اور کا، خوف کسی اور کا، امیدیں کسی اور سے، اور کچھ انجانے میں ایسے توہم پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو یہ ہوگا، کوا دیوار پہ آ گیا تو یہ ہوگا، پیچھے سے نہ بلانا، آگے سے نہ بلانا۔ آج کل اتنے معصوم سوالات یقین کریں لوگوں کی طرف آتے ہیں کہ میں حیران ہو جاتی ہوں۔ کسی نے کہا شام کو جھاڑو نہیں لگانا، کسی نے کہا کہ جی آٹا نہیں گرانا، یہ نہیں کرنا، کسی نے کہا اس وقت شاور نہیں لیتے، ناخن نہیں کاٹتے۔ کیا باتیں کرتے ہیں آپ؟ اس پڑھے لکھے دور میں جب کہ عقل سمجھ اتنی عام ہو چکی ہے، لوگ اس طرح کی باتیں کر کے خود کو پریشان کرتے ہیں۔ پھر آگے دیکھیے گا آیت نمبر 108، اتباع رسول کا تقاضا دعوت اللہ، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، اللہ آپ کو مجھے اس میں ڈال دیں۔ اللہ کے نبی کتنے کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جی یہ کام صرف میں ہی نہیں کروں گا لوگوں کو اللہ آپ کی طرف بلانے کا اور الی سبیل ربی کا، بلکہ میری امت کے بہت سے لوگ کریں گے۔ تو خوش بخت ہیں وہ لوگ جو آج اس راستے میں لگے ہوئے ہیں، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ دعا کیجئے کہ پہلے اپنے عقائد کلیئر ہو جائیں، علم پورا ہو جائے، تو اس کے بعد پھر ہم دوسروں کو دینے والے بنیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ نہ سمجھی میں ہم شرک ہی پھیلا کر آ جائیں۔ تو کیا خوبصورت صورت تھی یوسف، اس کو صحیح طرح پڑھیے۔ یہ دلہنوں کے سر پہ، دلہنوں پہ پھونکنے والی صورت نہیں ہے، یہ پریگننٹ عورتوں کے پڑھنے والی صورت نہیں ہے، بلکہ یہ ہر جوان ہوتے ہوئے بچے بچی کی صورت ہے کہ جس کو معاشرے کی برائی بھی دکھے۔ اور بچیاں جب میکے سے سسرال میں جاتی ہیں تو بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں، تو کچھ بچیاں رشتوں کو ٹیکل کر نہیں پاتی اور جلد بازی کی وجہ سے بہت سارے نقصان ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سے ہدایت لینے والا بنائے۔ اگلی صورت ہے رعد۔ اب رعد اور اگلی صورت پھر ابراہیم انبیاء کرام کے نام پہ ہے۔ تو رعد صورت یقیناً کہ اہم صورت ہوگی، تھنڈر کو کہتے ہیں، جیسے رات کو جو بجلی چمکتی ہے، اصل میں فرشتوں کی کچھ صفات اور باتوں کا ذکر ہے اس میں۔ آئیے ذرا ایک اوور ویو دیکھتے ہیں۔ 1 to 16 توحید باری تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید، اور مکی صورتوں کا یہ عام مضمون ہوتا ہے۔ پھر 17 سے 26 حق اور باطل کی کشمکش، بہت خوبصورت طریقے سے مثالیں دے کے ثابت کیا گیا کہ جب کسی معاشرے میں باطل بہت پھیل جائے اور پھر کوئی حق والا آ کر حق کی دعوت دیتا ہے تو ایک دم ریئیکشن اٹھتا ہے، اور یہ بالکل اللہ کے نبی کے دور میں جو ہو چکا۔ مکہ کے 13 سال میں جو ریئیکشن تھا وہ اسی مثال کے تحت تھا۔ آیت 27 سے 43 ایمان بالرسالت کی بات ہے۔ یہ سیکنڈ انگریڈینٹس آف مکی دور ہے، یعنی مکہ میں 3 ہی مضمون پڑھائے گئے، توحید، رسالہ اور ایمان بالآخرہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سورۃ رعد کی آیتوں کو کلوز سرکٹ میں کہ آیت بے آیت ہمارے لیے عمل کے کیا نقطے ہیں اور کیا اس کا مضمون ہے۔ پہلی آیت، قرآن سراپے ہدایت ہے، تلک آیات الکتاب، اللہ نے دیا، حق ہے، سچ ہے، اس پہ غور و فکر کیجئے، اللہ تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ پھر 2 to 4، 2 سے 4 اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے شاہکار، کہیں رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، بغیر ستونوں کے آسمان کھڑا کر دیا۔ پھر ثم استوى علی العرش، عرش کا تذکرہ۔ وسخر الشمس والقمر، تمہاری غلامی میں، تمہاری چاکری میں سورج اور چاند کو لگا دیا، یعنی یہ تمہارے سرورز ہیں، تمہیں یہ سرونٹس کہہ لیجئے، سرو کرنے والے۔ آج آپ کہتے ہیں نا سرور ڈاؤن ہے، تو سورج تو کبھی ڈاؤن نہیں ہوا، چاند تو کبھی ڈاؤن نہیں ہوا۔ کل یجری لاجل مسمى، کیا ایکو ہے اور کیا ان کے اندر ایک سمیٹری ہے، ہارمنی ہے کہ ایک آتا ہے تو دوسرا چلا جاتا ہے، وہ اسے اجازت لیتا ہے، وہ ادھر جاتا ہے، کہیں کوئی ڈس آرڈر نہیں ہماری، تو کئی چیزیں اوور لیپ ہونے لگ جاتی ہیں۔ تو کائنات کا ڈسپلن دکھایا جا رہا ہے کہ اس کی کائنات پہ غور و فکر کرو گے تو یدبر الامر سے تمہیں کاموں کی تدبیر کرنی آ جائے گی۔ بیسٹ مینجمنٹ سکلز بندہ سیکھتا ہے جب کائنات کے ورکنگ میتھڈولوجی کو سمجھ جاتا ہے، اور پھر آخر میں بلقاء ربکم توقنون، اینڈ پہ سب اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب دہی اس سے ہوگی۔ اور اسی طرح پھر آگے زمین کا پھیلانا، مد الارض رواسی انہارا، پھر پھلوں کی باتیں، ان کے جوڑوں کی باتیں۔ یہ بھی اس پچھلی صدی میں ڈسکور ہوا کہ میل اینڈ فیمیل پھل ہوتے ہیں، اور درختوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، پودوں کی بھی قسمیں، قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا۔ پھر رات پہ دن کا آنا، یغشی اللیل النہار، کیسے چادر اڑا
دی جاتی ہے دن کے اوپر رات کی کالی چادر، لیکن اس میں نشانیاں صرف وہی لیں گے، ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون۔ جب تفکر کرتے ہیں تو آپ کو ایک دم فی الارض قطع متجاورات، زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سبز رنگ کی کہیں ہلکی گہری چیزیں آپ کو دکھتی ہیں۔ آپ ٹرین میں بیٹھیے تو آپ کو رستے میں اتنے خوبصورت سین دکھیں گے، تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، آپ اور میں بھی زمین کے ٹکڑوں کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں، مختلف رنگ ہے، پانی ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے یسقی بماء واحد، پانی ایک ہی پلایا جاتا ہے، لیکن کسی کے اندر کیا خوبی ابھرتی ہے، کوئی ابو بکر صدیق بن کے ابھرتے ہیں، کوئی فاروق بنتے ہیں، کوئی حیدر کرار بنتے ہیں، کوئی غنی بنتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کا دینا تو سب کو ایک ہی تھا، لیکن لینے والوں میں چونکہ فرق ہوتا ہے تو کوئی تو بہت میٹھے پھل بن جاتے ہیں، نفضل بعضها على بعض في الأكل، اور کچھ کڑوے کھٹے کہتے ہیں سب آگے، اور پھر جب آگے بڑھانے لگتے ہیں تو پتہ نہیں وہ کیا سمجھاتے ہوں گے لوگوں کو۔ کچھ لوگوں کی عربی تک ٹھیک نہیں ہوتی، لفظ صحیح نہیں، میں نہیں کہتی کہ آپ قاریہ بن جائیں، لیکن قرآن کی ادائیگی تو ٹھیک ہو، مفہوم تو واضح نہیں ہوا، پڑھ پڑھ کے کتابوں سے جا کر بتانا، اور کوئی ایک سوال کر لے تو اب اپنی علم کی کمی کو چھپانے کے لیے 10 باتیں کرنا بہت بڑا فتنہ ہے امت مسلمہ میں علم کے نام پہ۔ ادھوری کوششوں پہ پورے نتائج کبھی اس امت کو نہیں ملیں گے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے آیت 5 to 7 میں تعجب ہے کافروں کے اعتراض پہ۔ تعجب کیا تھا، ان تعجب فاجبن قولہم اذا کنا ترابا، کہ مر کے مٹی سے کیسے نکلیں گے، اس پہ ان کو بڑی حیرت تھی۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ ماں کے پیٹ سے بچے کا نکلنا ہے کوئی قابل یقین بات؟ آج کل آپ کو بھی کہیں نہ کہیں سے آئی ہوگی، مجھے 2-3 جگہ سے تو آ چکی، کہ ایک بچے کو بوٹل یعنی جو واٹر کہہ لیجیے ماں بچے کے جو پانی کی ایک لیئر ہوتی ہے اس کو پھاڑے بغیر باہر نکالا ہے، کیونکہ ماں کو کرونا وائرس ہو چکا تھا۔ کون کرتا ہے؟ کہاں یہ بچہ، اور اندر بچہ مسکرا رہا ہے اس بول میں کہ اس کو پتہ ہی نہیں میرے سے ہو کیا رہا ہے۔ تو جو ماں کے پیٹ سے بچے کو نکال سکتا ہے کہ وہ مٹی میں سے نہیں نکال سکتا۔ کل تو مٹی بھی نہیں تھی، پانی کے ایک بوند سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، چلو اب ہڈیاں تو ہیں گلی ہوئی، کچھ تو کمپوننٹ تھے نا انسان میں مٹی والے، تو اگر دوبارہ اٹھا لے گا تو کیا ہوگا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب باپ دادا سے ایک بات سنتے جائیں تو بڑا ہی مشکل ہوتا ہے دوبارہ اس بات سے مختلف بات کو قبول کرنا۔ تو مکہ والوں کی اس چیز پہ یہاں بات کر کے بتا دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جس قوم سے پڑا تھا ان کے اندر مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا تصور تھا۔ حالانکہ دیکھیے خود کو مسلمان بھی کہتے تھے اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغید الارحام وما تزداد، ساری فیمیلز کے پیٹوں میں کیا ہے، یعنی بچہ ہے کہ بچی ہے، ایک ہے کہ دو ہیں، ٹوینز ہیں کہ ٹرپلٹس ہیں، اللہ کو پتا ہے کب بچہ پیدا ہوگا۔ وما تغید الارحام وما تزداد، یہ کانٹریکشنز کی طرف اشارہ ہے۔ آپ کو اپنی ڈیٹ آف برتھ پہلے نہیں بتاتی، ماں کو نہیں پتا بچہ پیٹ میں اس کی برتھ ڈے کیا ہوگی، آج ہو جائے یا ایک ہفتہ بھی نہ، اللہ کو پتا ہے۔ اتنا علم رکھنے والا کہ آپ کے میرے دل کے اوپر نظر نہیں رکھتا ہوگا کہ میں اس کام کو کس نیت سے کر رہی ہوں؟ تو ہمیشہ نیتوں کو صاف کر کے اس جگہ پہ بیٹھیے، پھر دیکھیے برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، ورنہ محاسبہ بہت سخت ہوگا۔ اگر ابھی نیت ٹھیک نہیں ہوئی تو ابھی اس کام کو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پہلے اپنی اصلاح کیجیے، اپنا تزکیہ کیجیے، اپنے آپ کو مزید نکھاریے۔ پھر آیت 11، عذاب انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے۔ خوبصورت آیت، اس پہ ہم نے کم از کم پہ صرف اس آیت کی ہی تفسیر سن لیجئے جا کے دورہ قرآن میں سے، کہ ہم نے شاید 10 منٹ کے قریب بات کی تھی کہ جب اللہ قوموں کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنی حالت نہیں بدلتی تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے حالات بھی نہیں بدلتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جھگڑوں میں پڑنے کی بجائے پہلے اپنی حالت تو دیکھو کہ تم بھی کچھ زیادہ ہی تو نہیں کھل گئے تھے کہ اللہ نے تمہیں باندھ کے رکھ دیا۔ کس جانور کو مالک باندھتا ہے؟ اس کو تو نہیں باندھتا جو بڑے آرام سے چلتا پھرتا رہے اپنے ہی خاتے کے اندر، وہی ہے جس کو 1-2 بار جا کر ہمسایوں کی جا کے کھیتی میں سے لانا پڑے۔ تو جب انسان بہت کھل جاتا ہے نا تو اللہ کو اس کو باندھنا آتا ہے، اور جب اللہ پکڑ لے تو اللہ کی بنا کہ پھر وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، پھر کوئی اس کو چینج کرنے والا نہیں ہے۔ وَمَا لَهُ مِن دُونِهِ مِن وَالٍ، اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ سے ہم سب کو بچائے۔ آیت 12 سے 13 یہ ہے جس میں سورۃ رات کا نام چھپا ہوا ہے۔ آسمانی بجلی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، یعنی یہ جو آپ کو گرج چمک کی آواز آتی ہے نا تو یہ فرشتے کی پکار ہوتی ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور یہ پڑھنا بھی چاہیے جب بجلی چمکے، ایک حدیث سے ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اور پھر بجلیاں بھی گرتی ہیں لیکن جس پہ اللہ چاہتا ہے اس پہ گرتی ہے اور باقیوں کو کچھ بھی نہیں کہتی۔ تو اللہ کے اوپر نظریں رکھ لو گے تو بات تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ آیت 14 سے 16 صرف اللہ سے دعا کرنا ہی مفید ہے۔ لہو دعوت الحق، بس اللہ کے سوا جس کو بھی پکاریں گے خود بھی شرمندہ ہوں گے، اس کو بھی شرمندہ کریں گے۔ دیکھیں کبھی آپ کسی سے کچھ مانگ لیتے ہیں، ذرا 100 روپے دیجیے گا، میں بھی آپ کو دیتی ہوں، اب اس کے بس نہیں تھے، اب وہ شرمندہ ہوا، وہ ایکسکیوز می پرس گھر بھول گئی، آج پیسے نہیں پاس نہیں، اچھا وہ بھی شرمندہ، تو آپ کو کتنی شرم آتی ہے؟ کبھی دیکھا ہے میں نے کیوں مانگا؟
صبر ہی کر لیتی, ابھی نہ ہی لیتی تو اچھا تھا. تو یاد رکھے مشرک اور جس سے مانگا گیا شریک دونوں قیامت کے دن بھی شرمندہ ہوں گے. اور ادھر بھی تو جو ایک جملہ بڑا پیارا سا لکھا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے ہوٹلوں میں, ادھار مانگ کر شرمندہ نہ کریں. تو شرک کر کے شرمندہ نہ ہوں اور شرمندہ نہ کریں, یہ ہے اس آیت کا بنیادی نقطہ. غیروں سے کیوں مانگتے ہو, تمہارے رب کے پاس کیا نہیں ہے جو تم نے نہ دے. آیت 17 سے 18 حق اور باطل کی مثال, انشاءاللہ آگے بھی ہم دیکھیں گے ہدایات کے اندر, اور اس میں عمل کے بہت سارے نقطے نکلیں گے کہ کیسے انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها. حق اور باطل جب کسی معاشرے میں ٹکراتا ہے تو کیسی جھاگ اور فرکشن ہوتی ہے, اس کا ذکر ہے. 19 سے 24 حق کا ساتھ دینے والوں کی صفات, کیا خوبصورت خوبیاں ایسے لوگوں کی کہ جو آ جاتے ہیں اس رستے میں. الذین یوفون بعہد اللہ, سب سے پہلے اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں, پھر ولا ینقضون المیثاق, وعدے کر کے کمٹمنٹس کر کے ایگریمنٹس کر کے توڑ نہیں دیتے. والذین یصلون ما امر اللہ بہ یوصل, اور اسی طرح آگے اس کو بھی انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے. پھر اسی طرح دیکھیں 25 سے 26 حق کے دشمنوں کا کردار, یعنی جب حق پیش ہو کسی معاشرے میں اور لوگ اس کو مس یوز کریں تو پھر ان لوگوں کا کردار کیسا برا ہوتا ہے. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ, ایسے لوگوں کا انجام بڑا برا ہے. آیت 27 سے 29 دلوں کو اطمینان اللہ کی یاد سے ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بس کوئی ٹرنکلائزر نہیں, کوئی سلیپنگ پلس نہیں ہے, کوئی دنیا میں کامیڈی ڈرامہ ایسا نہیں جس کو سن کر آپ کھل جائیں, کھلکھلا جائیں, دیکھ کر خوش ہو جائیں. یہ اللہ کی یاد, اللہ کا ذکر. مومن کو غم آتا ہے تو وہ ذکر شاپ پہ جاتا ہے, مومن کو غم آتا ہے تو لیکر شاپ کی طرف جاتا ہے. تو اس اطمینان کو لینے کے لیے السلام کے پاس آنا پڑے گا. آیت 30 سے 31 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی, کیا آپ کو اتنا ستاتے ہیں, آپ کی بات نہیں مانتے؟ کبھی کبھی بہت پیار آتا ہے نا ماں کو اپنی بیٹی پہ, اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے سارا دن اس کو ستاتے ہیں, تو ماں کہتی ہے میں اپنی بیٹی لے جاؤں گی اگر تم نے اس کو ستایا تو. وہ معصوم جانے اور روز زور سے رونا شروع ہو جاتی ہے, ہم بھی ساتھ جائیں گے. ہاں, یہ تو ماں اور بچے اور نانی اور نواسیوں کی مثالیں ہیں نا. یقین کریے اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار آتا ہوگا اپنے نبی پہ جب لوگ ان کو ستاتے تھے. اور آج جو حق کے لیے نکلیں اور لوگ ان پہ باتیں چھاننے اور ان کو برا بھلا کہیں اور سکینڈلز نکالیں, اللہ کو اس وقت پھر ان کے دل پہ جو غم اترتا ہے, ٹوٹتا ہے, اس کے اوپر کتنا پیار آتا ہوگا. تو جب دکھ زمین والے دیں تو تسلیاں اور دلاسے آسمان سے آتے ہیں. یہ ہے آپ کے سچ اور حق پہ ہونے کی دلیل. 32 سے 34 حق کے مخالفین کا برا انجام. کریے مخالفتیں جتنی کرنی شوق سے کریں, کون روکتا ہے آپ کو, لیکن انجام بڑا برا ہے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ, آپ سے پہلوں کا بھی مذاق اڑایا گیا لیکن میں نے ان کافروں کو ڈھیل دی, پھر ان کو پکڑا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ, پھر کیسی تھی میری پکڑ. اور جب اللہ پکڑتا ہے نا تو چیخیں نکل جاتی ہیں. اللہ نہ کسی کو پکڑے, نہ اللہ کسی کا انصاف کرے اور نہ اللہ کسی کو عذاب دے, پھر تو زندگی کا لطف ختم ہوتا ہے. یہ جو لفظ عذاب ہے نا, مٹھاس کو چھیننا, عذبن کہتے ہیں میٹھے کو, سویٹ. تو عذاب کیا ہوتا ہے کہ زندگی کی مٹھاس چھن جائے. بس وہ اولادیں ہوتی ہیں وہ عذاب بن جاتی ہیں, مال ہے عذاب بن گیا, گھر عذاب بن گیا, شہرت عذاب بن جاتی ہے, لوگوں کی زندگی اپنی ذاتی زندگی نہیں رہتی. تو دنیا میں حق کی مخالفت کا انجام اچھا نہیں ہے, اور آخرت میں جو ہوگا اس کا تو کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا. اور پھر جنت کی باتیں آیت 35 میں, جنت متقیوں کے لیے ہے. مثل الجنت التی وعد المتقون تجری من تحتها الانہار, یعنی واقعی نام لکھانا ہے تو جنت میں لکھا لو. شرط ہے کہ تقوی کا پہلے چیک کیش کرواؤ, تقوی کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بندے پر بڑی آسانیاں کریں گے. اللہ رمضان کی ان جاتی ہوئی گھڑیوں میں کوٹ کوٹ کے تقوی بھر دے, نہ آنکھ غلط دیکھے, نہ کان غلط سنے, نہ زبان غلط بولے, نہ ہاتھ غلط کرے, پیٹ میں ایک حرام کا, ناجائز کا, شک کا, کراہت والا لقمہ نہ جائے. اللہ تمہارے اندر کے حالات جانتا ہے, ہمارے اندر جتنی بھی کمیاں ہیں جو تقوی سے ٹکراتی ہیں یا اللہ ان کو دور کر دے اور ہمیں سیدھا سادہ صاف ستھرا مومن بنا دے تاکہ حساب آسان ہو جائے. پھر آیت 36 سے 40 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان کش مکش, ایک چکلش تھی, ایسے لگتا ہے رسہ کشی کی کیفیت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی بات کی, والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک, ایک گروہ تو بڑا خوش ہوتا ہے آپ کے اس کلام کو نازل ہوتا دیکھ کر, لیکن ومن الاحزاب من ینکر بعضہ, کچھ کے دل بڑے بغض میں چلے جاتے ہیں, وہ تو انکار ہی کرتے ہیں. ان کو اچھا اس لیے نہیں لگتا کہ ان پہ تنقید ہوگی, اور ان کا موڈ ہی نہیں ہے, ابھی ان کا مائنڈ سیٹ نہیں ہوا. آپ صاف صاف کہہ دیجئے کہ قل انما امرت ان اعبد اللہ, مجھے تو ایک اللہ کی عبادت کا حکم ہے, میں تمہاری باتوں پہ اپنا دین تو نہیں بدلتا. ولا اشرک بہ,
इलैहि अदू व इलैहि माब, 4 जुमले हैं। मैं अल्लाह की इबादत करूंगा, किसी का शरीक नहीं ठहराऊंगा, यानी उसके साथ किसी को नहीं लूंगा। तुम जो मर्जी करो, जो मर्जी को, जितना मर्जी तुम्हारा रंग रंगीला दीन मजहब हो, मैं नहीं मानता। मुझे तुम्हारे ग्लैमर से कुछ नहीं चाहिए और मैं इसी की तरफ पुकारूंगा, यानी दावत भी दूंगा और आखिर में जाऊंगा उसके पास। 3 चीजें बंदा मोमिन की जिंदगी का खुलासा है। इसी में जिंदगी खप जाए तो इंशाल्लाह बच जाएंगे। आयत 41 से 43, मुखालिफीन हक के लिए धमकियां। मुखालफतें करने वाले आखिर कब तक करेंगे? अल्लाह सुब्हानहू व तआला से लोगों को फिर देते हैं कि अवलम यरौ अन्ना नातिल अर्द ननकुसुहा मिन अतराफिहा वल्लाहु यहकुमु ला मुअक्किब लिहुक्मिही व हुवस सरीउल हिसाब। और इसी तरह से सूरत के आखिर तक कि वक़द मकरल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लिल्लाहिल मक्रु जमीआ। तो क्या समझ आया इस सूरत से? पूरी सूरत को के खुलासे में आपको लगा नहीं हक और बातिल की कशमकश? अब चंद चीदा आयतों पर गौर कर लेते हैं। आयत 11, इज्तमाई फैसले इज्तमाई आमाल की बुनियाद पर होते हैं, यानी लोगों के इज्तमाई फैसले कोई एक बंदा ना करे। वन मैन शो नहीं है इस्लाम में, डिक्टेटरशिप भी नहीं है इस्लाम में, बल्कि अल्लाह ताला का हाल क्या है, अल्लाह ताला की सुन्नत क्या है, कौम के गुनाहों पे पकड़ता है पूरी कौम को, एक के ऊपर नहीं पकड़ता। कौम की हालत बिगड़ गई, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। ये वही चीज़ है जिसको गालिबन मौलाना हाली ने कुछ इस तरह से कहा कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो ख्याल जिसको आप अपनी हालत के बदलने का। फिर इसी तरह से वइज़ा अरादल्लाहु बिकौमिन सूअन फला मरद्द लहू, कहते ना कि अल्लाह के डाले को अल्लाह ही टाले। जब तक अल्लाह ताला ना टाले मुसीबत जाती नहीं है। तो हकीकत है कि इस आयत की तफसीर सुनिए, इसके ऊपर गौर व फिक्र करते हैं और अपनी इस्लाह करते हैं। कोशिश तो शुरू करें, हालत बदलते जाए, हम अपनी हालात इंशाल्लाह बदल जाएंगे। फिर 17 आयत हक और बातिल की मिसाल, बड़ी प्यारी आयत है। अनज़ल मिनस समाई मान फसालत औदियतुम बिक़दरिहा, उसी ने आसमान से पानी बरसाया। यहाँ पानी से मुराद एक इस्तिआरतन वही इलाही है, यानी कुरान पाक। फिर इससे अपने अपने अंदाजे के मुताबिक नाले बह निकले। हर बंदे का दिल एक वादी है। कुरान मक्का की गलियों में उतरा या मदीना में आया, वही कुरान पाक के लफ्ज अबू बकर ने सुने और वही अबू जहल ने भी सुने होंगे, लेकिन हर अपने वसफ और अपने अंदाजों के मुताबिक ले सका। और जब जोर से पानी गिरा तो फख्त मलस सईद ज़बदर्राबिया, फिर नाले पर फूला हुआ झाग आ गया लेदर। और जिस चीज को जेवर या कोई और चीज बनाने के लिए आग में तपाते हैं, इसमें भी ऐसा ही झाग होता है। इस तरह अल्लाह ताला हक और बातिल की मिसाल बयान फरमाता है। बस झाग तो सूख कर ज़ाइल हो जाता है। और वाम्मा मा यनफउन नासु फयमकुस, जो लोगों को नफा पहुंचाता है वो जमीन में ठहरा रहता है। कज़ालिका यदरिबुल्लाहुल अमसाल, तो बी फ्रूटफुल, बी लाइक अ बी। हजरत देखिएगा कि अबू हुरैरा का नाम आज तक क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा हदीसें ली, पहले ली फिर अब दी। इमाम बुखारी का नाम क्यों है? लोग इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह से इतनी निस्बत कैसे जोड़ते हैं? ये उनकी मेहनतों के फल है। याद रखिए, आज इस चंद दिन की जिंदगी में नफा दे जाइए, जो कर सकते हैं कर जाए, इंसानियत के नफे का। अकायद ठीक कर लीजिए, फराइज के पाबंद हो जाएं, हराम को निकाल दे, बिदत और सुन्नत का फर्क जान ले। उसके बाद आप लोगों को खाना पका के देंगे तो इंशाल्लाह नफामंद है। आप कपड़े सी देते हैं, आप दीन सिखाते हैं, सीखते हैं, एडमिन बन जाते हैं। किसी जगह आपको एक छोटा सा तार बना के दीन की गाड़ी में लगा दिया जाए, आपके दुनिया में आने का मकसद हासिल हो जाएगा। इसकी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें हमारे टैलेंट को देखे और हमारी शाकिला को जानता। तो पहले से ये सूरत बनी इसराइल में आज ही सुबह पढ़ा हमने। तो बस करें क्या कि हम अपनी स्किल्स को, अपने माल को, अपने वक्त को, अपने घर को दे के जाएं। देखिए, सो के जीना कोई जिंदगी है, रो रो के जीना कोई जिंदगी है। इसलिए माँ ने पेट में रखा था, इसलिए दूध पिलाया था, इसके लिए इतनी तरबियत की। 8-10 साल तक माँ बेचारी सुबह उठ के स्कूलों में भेजती रही। नहीं, कुछ कीजिए। क्या आपको इसलिए किया कि आप ड्रग एडिक्टेड हो जाएं, आप शराबें पी के जाएं, आप जिना करें, आप दुनिया में एक बुरी मिसाल बने, चोरियां और डाके करें? ये तो इंसानियत के धब्बे हैं। तो हमेशा नफामंद बनिए और जो लेंगे ना वही देंगे, ये भी याद रखिए। गाड़ी में जो जाता है ना वही निकलता। फिर आयत 28, इत्मीनान कल्ब अल्लाह के जिक्र से हासिल होता है। अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। आज तरसती, सिसकती, परेशान दुनिया, डिप्रेशन की मारी दुनिया, एंग्जाइटी की परेशान की हुई दुनिया को बता दीजिए कि जिक्र आपको अल्लाह के जिक्र से ही सुकून मिलना।
آپ ٹرنکلائزرز کھا لیں، آپ شراب خانوں میں جائیں، نائٹ کلبز میں جائیں، آپ ویکنڈ گھر میں آئیں نہ، ورلڈ ٹور پہ چلے جائیں، لیکن دل خوش نہ ہو تو کچھ اچھا نہیں لگتا۔ آج بھی دنیا میں سب سے خوبصورت جگہ جہاں کوئی جا کر رہے وہ بندہ مومن کا دل ہے کہ وہاں بہت پیس ہوگا، اطمینان ہوگا۔ تو یہ تھی سورۃ الرعد۔ اب آگے ہے سورۃ ابراہیم کی آیتیں۔ سورۃ ابراہیم انبیاء کرام کے ناموں میں سے پھر ایک خوبصورت نام، اور سورت کے نام سے ہی لگ رہا ہے کہ اس میں باتیں کیا ہوں گی۔ برڈ آئی دیکھیے گا اس سورت کا، آیت 115 جو شروع کی ہے نا 1 to 15، یہ ایمان بے رسالت ہے۔ پھر 16 سے 23 میں ایمان بالآخرہ ہے۔ 24 سے 27 میں حق اور باطل نظریات کا موازنہ، یعنی کیا ٹھیک ہے اور کیا ٹھیک نہیں ہے۔ اور آیت کہہ لیجئے کہ 32 سے 34 میں توحید باری تعالیٰ۔ 35 سے 41 میں ابراہیم علیہ السلام کی مناجات ہے، دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے۔ اور پھر 42 سے 52 ایمان بالآخرہ۔ یقین کیجیے آپ اس مائنڈ میپ کو اگر سامنے رکھے نا تو دیکھیں اتنی چھوٹی سی صورت ہے، اس میں توحید بھی آ رہی ہے، رسالت بھی آ رہی ہے، ایمان بالآخرہ آ رہی ہے۔ 13 سال کے مکی قرآن کا خلاصہ ان 3 سبجیکٹس میں، اور جو ہی یہ چیزیں آتی ہیں اس سے حق اور باطل میں جو چپکلش ہوتی ہے وہ بھی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں۔ ایک گو میں چلے جائیے سورۃ ابراہیم، آپ 15 منٹ میں پوری لوگوں کو ورڈ ٹو ورڈ سمجھا سکتے ہیں اگر صرف یہ چند چیزیں آپ کے سامنے آئیں۔ وقت لگانا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، لکھنا پڑے گا، قرآن پاک میں ڈوب کے موتی نکالنے پڑیں گے۔ یہ ظاہری چیزیں نہیں ہوتی، یہی چیزیں آپ اٹھا کر سیدھی سیدھی جا کے لوگوں کو فارورڈ کر دیں، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ علم کی بے قدری ہوتی ہے، صرف سنیپ شاٹ لے رہے ہیں آپ کو کیا ملے گا اس سے؟ آپ اس میں وقت لگائیے، اس میں کھپیے تپیے، پھر دیکھیے یہ صورتیں اپنا کیا خوبصورت رنگ آپ کو دیتی ہیں۔ اب چلتے ہیں کلوز سرکٹ آیات کے ساتھ تھوڑی سی وضاحت۔ پہلی آیت نزول قرآن کا مقصد کیا ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اندھیروں سے روشنی میں ڈالے۔ پھر آیت 2 سے 3 کافر کون ہیں؟ وہ کافر ہیں جو الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، یعنی دنیا کو آخرت پہ ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کے راستوں سے روکتے ہیں اور دین میں ٹیڑھا پن پیدا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے نہ بنائے۔ پھر آیت 4 تبلیغ کے اولین مخاطب ہم زبان لوگ، یعنی ہر ایک کو اپنی مدر لینگویج میں بات کرنی چاہیے۔ قریب کے لوگوں کو بات سمجھا لیں گے، ان میں سے کوئی سیکھ گیا اور پھر وہ جا کے آگے دوسری لینگویجز میں بات کرے گا تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ الا بلسان قومی، کیوں؟ لیبین لہم، کیونکہ سیم لینگویج میں بات سمجھ بھی آتی ہے، کلچر بھی سیم ہوتا ہے تو مثالیں بھی ریلیونٹ لگتی ہیں۔ پھر 5 to 6 آیت میں، آیت نمبر 5 سے 6 اللہ تعالیٰ کا خوف اللہ کے دنوں کے حوالے سے۔ جب کوئی بڑی چیز آتی ہے دنیا میں جس کو آج انگلش میں آپ کہتے ہیں میموریل ڈیز، اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، جن دنوں میں قوموں کے اوپر تباہی ہوئی اور انبیاء کرام اور ایمان والوں کو بچایا گیا، اسی کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ قرآن کا ایک مستقل ٹاپک ہے قصص الانبیاء، تو اسی کی طرف اشارہ ہے۔ پھر آیت 7 اور 8 بہت پیاری آیتیں۔ ناشکری سے نعمت چھن جاتی ہے اور شکر سے نعمت بڑھتی ہے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کتنا پیارا اصول ہے۔ لیکن وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ بھی ہے، تو شکر گزار بننا ہے۔ پھر آیت 9 سے 17، آیت نمبر 9 to 17 رسولوں کی اپنی قوموں کے ساتھ کشمکش، کیونکہ نبی کہیں اور بلا رہے ہوتے تھے، قوموں کے دل دماغ کہیں اور الجھے ہوتے تھے۔ آیت 18 اخلاص سے تہی اعمال کی مثال کیا ہے؟ وہ اعمال جس میں اخلاص نہیں ہے، قیامت کے دن وہ اعمال راکھ بنا دیے جائیں گے، ریت بنا دیے جائیں گے، سراب بنا دیے جائیں گے، اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد، رماد کہتے ہیں ایش کو، کبھی کہیں دیکھی ہو تو ہوا ذرا سی چلے تو اڑ جاتی ہے، پلیٹ خالی ہو جائے گی جس میں رکھی ہوئی تھی ایش۔ ایسی وہ بڑی بڑی نیکیاں، وہ چاہے ہیومن رائٹس کی ہوں یا عدل انصاف کی ہوں، سب ضائع ہو جائیں گی اگر اللہ کے لیے نہ کی ہوں اور اللہ کے حکموں سے نہ کی گئی ہوں۔ آیت 19 سے 20 اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہو، کسی جگہ بھی اس کی پکڑ آ سکتی ہے اور اس وقت پھر انسان کچھ نہیں کر سکے گا۔ ان یشأ یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ آیت 21 دنیا دار قائدین یعنی لیڈرز کی پیروی برباد کر دے گی۔ جس کے پیچھے چل رہے ہو دیکھ تو لو وہ خود کدھر جا رہا ہے، اس لیے فرمایا وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تو تمہارے پیچھے چلتے تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، کیا تم اللہ کے عذاب میں سے اب کچھ کام کر سکتے ہو؟ جواب سن لیجئے بھٹکے ہوئے اور کم فہم قائدین کا۔ قالوا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ لیڈرز کہہ رہے ہیں، لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر ہمیں ہدایت ہوتی تو آج تمہیں بھی دیتے، ہم تو خود بھٹک رہے ہیں، پھر کیا کرو گے؟ تو وہی بات کہ ڈونٹ فالو می آئی ایم لاسٹ،
کسی من چلے نے گاڑی کے پیچھے تو یہ اسٹیکر لگایا، حقیقت میں بھی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آیت 22 سے 23 شیطان کی سپیچ اپنے پیروکاروں کو ملامت کرتا ہوا دکھتا ہے۔ قیامت کے دن جو شیطان سپیچ دے گا یا تقریر کرے گا وہ ان آیتوں میں دکھتی ہے۔ پھر آیت 24 سے 27 اچھے اور برے نظریات کے لیے مثالیں، یعنی آپ کس سوچ کے حامل ہیں، کون سا کلمہ ہے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ ہے، آپ کا دل دماغ پاک صاف ہے، یا پھر کلمۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار۔ تو ایمان والا جو کلمہ پڑھتا ہے اور غیر ایمان والے کی جو زندگی ہے، ان دونوں کا تقابل بڑی خوبصورت مثال ہے۔ اس پہ بہت سے لیکچر ہیں، کسی ایک سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے، اور تھوڑی سی بات آگے ہم کریں گے بھی۔ آیت 28 سے 30 ناشکری کرنے والوں کا انجام کیا، وَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، جو لوگ اللہ کی نعمتوں کو بدلتے ہیں نا، وہ خود بھی ہلاکت کے گھڑے میں گرتے ہیں اور اپنے فالوورز کو بھی لیتے ہیں، اور ایک بڑا گھڑا آگے تیار ہے، جہنم یصلونہا وبئس القرار فإن مصیرکم الی النار۔ کتنا قرآن میں اس کا ذکر ہے، کاش ہم اس کو آنکھ کھول کر اور دل دماغ کی آنکھ کھول کر پڑھیں۔ پھر 31 آیت نمبر 31 روز قیامت کوئی لین دین یا سفارش کام نہیں آئے گی، جی من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ، کوئی بڑا خلیل بھی ہوگا نا آپ کے خیال میں، آپ کے گمان میں کہ میرا بیسٹ فرینڈ، مائی بیسٹ فرینڈ، نہیں کام آئے گی۔ اور 32 سے 34 اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، تو شمار نہیں کر سکتے تو اس کا بدلہ کیسے دیں گے اور اس کا حق کیسے دیں گے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، سر کے بال گن سکتے ہیں، باڈی کے سیل گن سکتے ہیں، بلڈ کے اندر جو چھوٹے چھوٹے پلیٹلیٹس ہیں ان کو گن سکتے ہیں، وائٹ اینڈ ریڈ سیلز گن سکتے ہیں، تو پھر باقی باہر کی دنیا کو چھوڑیں، آپ تو 5-6 فٹ کے جسم کے آگے ہار گئے۔ 35 سے 41 حضرت ابراہیم کی خوبصورت دعائیں ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، مکہ کے لیے دعائیں مانگتے چلے گئے اور لوگوں کے لیے وہاں سے شرک سے برات کی باتیں کرتے رہ گئے۔ پھر آیت 42 سے 45 روز قیامت نافرمانوں کا کیا حال ہوگا؟ قیامت کے دن پریشان ہوں گے، سر اٹھائے ہوں گے، اور ان کو خود اپنی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، اور حقیقت ہے کیسے لوگ مخطئین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء۔ میں ان آیتوں کو جب پڑھتی ہوں نا تو مجھے بابلا اور کریزی شخص ذہن میں آ جاتا ہے، تصور میں وہ نظر آنے لگ جاتا ہے۔ قیامت کے دن ہوش اڑے ہوں گے، آج جتنی باتیں کرنی ہیں کر لیجئے، کل بہت مشکل وقت آنے والا ہے۔ پھر 46 سے 47 اللہ کے تمام رسول استقامت کا پہاڑ تھے، جی استقامت میں قیامت ہے، آپ بھی استقامت پہ کھڑے ہو جائیے، دیکھیے اللہ اپنی مدد کیسے آپ کے ساتھ لگاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت 48 سے 51 روز قیامت آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے، یہ نہیں ہوں گے جس پہ آج آپ میں رہ رہے ہیں، بالکل مختلف ہوں گے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات اور والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ کیسے دل پہ خشیت طاری ہوتی ہے سوچ کے، آج باہر کی خاموشی کو دیکھ کر ہی محسوس کر لیجئے۔ اور پھر آیت 52 جو آخری آیت ہے، ھذا بلاغ للناس وَلِيُنذِرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ یہ پہنچا دیجئے مقاصد نزول قرآن ہے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو بھی جوڑ لیجئے، نسلوں کو جوڑ دیجئے۔ تو چند آیتوں کے نمبر نوٹ کر لیجئے جس میں بہت ہی پیاری ہدایات ہیں جن کو ہم دیکھ بھی چکے کسی حد تک۔ پہلی چیز آیت 11 شکر اور ناشکری کا نتیجہ، جتنا شکر کریں گے اتنا ناشکریوں سے بچ جائیں گے، اور جتنا ناشکری کرے گا انسان اتنا شکر مطلب اللہ کی پکڑ بھی آئے گی۔ اور قالت لہم رسلہم سے شروع ہوتی ہے، اور فلیتوکل المؤمنون، تو کیا پتہ چلا کہ انبیاء کرام کی نعمت کی قدر کرنے والے اور ان کی ناقدری کرنے والے برابر نہیں۔ پھر آیت 22 ہے شیطان کا فریب، یہ شیطان کی سپیچ ہے، وقال الشیطان لما قضی الامر، صرف اس کا ترجمہ شعور سے سنیے، بیٹھ کے سنیے۔ جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، یعنی جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں بھیج دیے جائیں گے، یا فیصلے کم از کم ہو جائیں گے، تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا۔ ہاں میں نے تمہیں گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے تو میرا کہا مانا خوب خوشی سے، تو آج مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور نہ تم میری، میں اس بات سے انکار کرتا ہوں جو تم مجھے شریک بناتے تھے اس سے پہلے، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیا دل کرتا ہے شیطان کی اس بات کو سن کے، جس کو ہمارے کلچر میں کہتے ہیں کہ اس کو منہ نہ لگائیں،
تو آج دنیا میں اس سے دشمنیاں کر لیجئے، دوستی توڑ دیجئے، ورنہ کل عین وقت پہ جا کے آپ کو دھوکہ دے گا، وہی پتے ہوا دینے لگے جن پہ تکیہ تھا۔ آیت 24 سے 27 کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال ہے، اور پھر آیت 40 سے 41 میں ابراہیم کی دعائیں ہم بھی اینڈ پہ پڑھ لیتے ہیں اس وقت دعا ہی کے نام پہ، کہ اللہ تعالیٰ اس وقت جو روزے سے ساتھی ان کی بھی دعائیں قبول فرما، اور جو افطار کر چکے ان کی بھی۔ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ جاتے جاتے آج کی حدیث بھی لیجئے گا۔ ارشاد نبوی ہے، قرآن پڑھا کرو، بے شک وہ قیامت کے دن آئے گا اور اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرنے والا بن جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک کی شفاعت نصیب فرمائے۔